بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم المرتب اور صالح حکماء کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 میں بھی ان کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ اور حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3200 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان ان کا مزید بن سارون، آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب تاریخ تک پہنچتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں کالے کالے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے ایک دولتمند شخص کین بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ مشہور اور معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حصر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے اور وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا، انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری، ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں: جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو یعنی حرام مال سے بچاؤ، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق و وسطی خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوتے ہیں تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا: کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا: ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم اور حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے اور یہ قرآن پاک سورہ لقمان میں موجود ہے۔ اے بیٹے، میں کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹے، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان پر ہو یا زمینوں کے گہرائیوں میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلا کرو، زمین پر غرور کے ساتھ چلنا کہ خدا کرنے والوں اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے برتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی: اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان
लुकमान अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अगर मेरा परवरदिगार मुझे इख्तियार दे तो मैं राह आफियत कबूल करूंगा और इस बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार नहीं होऊंगा, लेकिन अगर हुक्म हुआ तो इसे दिल और जान से कबूल करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तू मेरे कांधों पर ऐसी जिम्मेदारी डालेगा तो जरूर भी मेरी मदद करेगा और मुझे लग़ज़शों से महफूज रखेगा। फरिश्तों ने कहा, ए लुकमान, कज़ावत की जिम्मेदारी क्यों कबूल फरमाई है? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि लोगों के दरमियान कज़ावत करना सख्त तरीन मनाजिल और अहम तरीन मराहिल में से है। हर तरफ से जुल्म और सितम के अमवाज इसकी तरफ से मुतवज्जा हैं। अगर अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करे तो वो काबिल नजात है और वो हल्त रास्ते पर चल निकले तो वो बहशत के रास्ते से मुनफरिफ हो जाता है। जिस शख्स का सर दुनिया में नीचे और आखिरत में बुलंद हो वो इससे कहीं बेहतर है कि जिसका सर दुनिया में बुलंद और आखिरत में नीचे हो। जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है इसे दुनिया भी नहीं मिलती और आखिरत से भी हाथ धो बैठता है। फरिश्ते हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की इस खूबसूरत बातों से हैरान रह गए। जनाब लुकमान इस गुफ्तगू के बाद गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने इनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब वो नींद से बेदार हुए तो इनकी जबान पर हिकमत जारी हुई। उन्होंने अपनी सरशार हिकमतों के जरिए मुश्किलात को हल करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ए लुकमान, आपको खुशखबरी हो कि आपको हिकमत अता की गई है। अब हम आपके लिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के चंद वाकयात और दस्ताने बयान करेंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, जिनमें हम सब के लिए सबक और नसीहत है। एक दौलतमंद शख्स किसी चश्मे के किनारे बैठा जुएबाजी में मशगूल था। इसने मसले की हालत में ये शर्त बांधी कि जो कोई भी हार गया वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पिएगा या अपनी बीवी और अपने माल और दौलत जीतने वाले के सुपुर्द कर देगा। ख्वाहिशात का दिलदा दौलतमंद शख्स बाजी हार गया। जीतने वाले शख्स ने इस मालदार शख्स से इसकी बीवी और दौलत हवाले करने का मुतालबा किया। वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। इसने एक दिन की मोहलत मांगी और जाकर जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो इसे इस मुश्किल से निकाल लें। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिलाऊंगा। वो शर्त ये है, आज के बाद तुम जुआ नहीं खेलोगे। इस मालदार शख्स ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की शर्त कबूल कर ली। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, जिस वक्त वो जीतने वाला शख्स तुम्हारे पास आकर चश्मे का सारा पानी पीने या सारी दौलत और बीवी हवाले करने का मुतालबा करे तो इसे यूँ कहो, अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो कल इस नदी में था तो इसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर मुराद वो पानी है जो उस वक्त मौजूदगी में तो चश्मे का मुंह बंद करो ताकि बचने वाला बाकी पानी पी सकूं, और अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो आइंदा इस नदी में जारी होगा तो आइंदा अभी तक आया नहीं है, लिहाजा सब्र से काम लो। इस दौलतमंद शख्स ने जुए जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालबात रखे तो इसके पास कोई चारकारा ना रहा, इसका मुंह बंद हो गया। यही वो मकाम था जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत अश्कार हुई और लोगों ने इन्हें पहचाना। तरीक़े अंबिया के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का आका कीन था, जिसने 30 मस्काल सोने के ओर्स में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को खरीदा था। इसने इस वाक़ये के बाद जनाब लुकमान को आजाद कर दिया। एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब ने इनसे कहा, एक गोसवंद यानी बैल ज़बह करो और इसके तमाम अज़ा में से 2 बेहतरीन अज़ा मेरे लिए पका कर लाओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने बैल ज़बह किया, इसकी जुबान और इसका दिल निकाला, इन्हें पकाकर अपने अरबाब के सामने ला रखा। अगले दिन अरबाब ने फिर कहा कि गोसवंद के अज़ा में से 2 बेहतरीन अज़ा पकाकर ले आओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फिर जुबान और दिल पकाकर अरबाब की खिदमत में हाजिर कर दिए। अरबाब ने पूछा, मैंने तुम्हें कहा था कि 2 बेहतरीन अज़ा पका कर लाओ तो तुम जुबान और दिल पका कर लाए, फिर मैंने तुमसे बेहतरीन अज़ा का मुतालबा किया तो फिर दिल और अज़ा जुबान ले आए हो, इसकी वजह क्या है? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये दोनों पाक हों तो बेहतरीन है और अगर यही पलीद हों तो बदतरीन है। एक दिन जनाब लुकमान का आका बैतुल हला में गया। जनाब लुकमान ने बुलंद आवाज से कहा, बैतुल हला में ज्यादा देर बैठना दर्द जिगर और बवासीर होने की सबब बन सकता है। बैतुल हला के आलूदा हरारत जिस्म में जज्ब होने का मौजब रखती है, लिहाजा इत्तेदाल की हद तक बैठो और अपनी हाजत करके बाहर आ जाओ। इसके बाद दूसरों को समझाने के लिए यही बात बैतुल हला के दरवाजों पर लिख दी गई। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका के बहुत ज्यादा बहाद और गुलाम थे। जनाब लुकमान भी इन गुलामों में शामिल थे। इनका रबाब जो कि जाहिरी सफेद रंग और खूबसूरत गुलामों को बहाद में हल वगैरह तोड़ने के लिए भेजता, लेकिन जनाब लुकमान को सख्त नापसंद कामों में मुब्तला करता। यूँ वो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की तौहीन
کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی آقا یہ حالت روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑنے کر لانے کے لیے کہا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کے موجودگی میں فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تمام پھل لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں بدظن ہو گئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدذلوں کی ناراضگی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اس سے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیے اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں سے اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا امتحان کیسے لوں گا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کر دیں۔ اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا دوڑائیں۔ جب سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں، ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔ آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ پھر وہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب کو اپنے پیچھے دوڑنے کو کہا۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے، دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں الٹی ہو گئی۔ یوں آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر تہمت لگائی ہے۔ پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے، اسی کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں سے حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تھا تو پہلے اپنی غذا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے کھاتے۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔ ارباب نے حضرت لقمان علیہ السلام کے سامنے خربوزہ چیرا اور اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیے۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے لیے اور کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے، بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ارباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوق اور ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک پھانگ کے علاوہ تمام کا تمام خربوزہ لقمان کو دے دیا جو انہوں نے کھا لیا اور ایک پھانگ اپنے لیے رکھ لی۔ جس وقت ارباب نے وہ بچی ہوئی خربوزے کی پھانگ منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوزہ تو زہر کے معنی کڑوا ہے۔ اس کی کڑواہٹ سے زبان پر چھالے بن گئے، گلے جلنے لگا اور اس کی حالت خیر ہو گئی۔ ارباب نے جناب لقمان سے کہا، آپ نے یہ اتنی کڑوی پھانگیں کیوں کھائی ہیں؟ آپ نے انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا، آپ نے سالہ سال سے مجھے میٹھی، مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں۔ اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا؟ نمک حرام ہو جاتا، بلکہ حق شخص اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموشی سے رہتا۔ اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں شکر ادا کرو۔